دعا خیر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ مکی مدنی عربی احمد مختار تو پہلے ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ عثمان جامع القرآن حیدر تو پہلے پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ الہی رحم فرما حسن دلدار دا صدقہ علی اکبر علی اصغر مشیر خار دا صدقہ الہی بخش دے حسین شہید کربلا قاسم میٹھے من تھار دا صدقہ تو پالی راج پہ کسبی محمد یار سونے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ تمام اصحاب احمد دے آلت یار دا صدقہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ يفقهوا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور ما مدح محمد بمقالتی، ما مدحت محمد بمقالتی، ولا مدحت مقالتی بمحمد۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کی بے حد لا تعداد بے شمار حمد و ثنا، اور سرکار دو عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مقدس معطر معمبر بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات مکرم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے ولیوں، اللہ کے مقبول بندوں کی علامات، ان کی معرفت، ان کی پہچان کی نشانیوں کے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کے اس خطبے کے اندر بھی ہم انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ والوں کی معرفت، اللہ والوں کی پہچان، اللہ کے مقبول بندوں کی پہچان کی نشانیوں کے متعلق گفتگو کو بڑھائیں گے۔ حضرات مکرم، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی پہچان حقیقت میں بڑی مشکل چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کو پہچاننا
اللہ کے ولیوں کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی پہچان حاصل کرنا، فرمایا کہ حقیقت میں یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ کیوں مشکل چیز ہے؟ اللہ والوں کو پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا مشکل کیوں ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے کہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ آپ اس کا سبب بیان کرتے ہیں، آپ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ والوں کو پہچاننا مشکل کیوں ہے، اللہ والوں کی معرفت حاصل کرنا آسان کیوں نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ والوں کو پہچاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، ان کی پہچان اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی دلہنیں ہوتی ہیں، وہ رحمت الہی کی دلہنیں ہوتی ہیں، ایسی دلہنیں ہوتی ہیں کہ جن تک رسائی صرف ان کے محرم کو ہو سکتی ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے مقبول بندے رحمت الہی کی ایسی دلہنیں ہوتی ہیں کہ جن تک رسائی حاصل کرنا صرف ان کے محرم کو حاصل ہوتا ہے، کسی اور کو ان تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ والوں کی پہچان جو ہے اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہ رحمت الہی کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، رحمت الہی کے اندر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، رحمت الہی کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان تک رسائی حاصل کرنا یہ ہر عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہر شخص جو ہے ان کی پہچان نہیں پا سکتا، ہر شخص ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ کون حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے، جو اس کے محرم ہوتے ہیں۔ کیا محرم ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہی اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ میرے ولی کو پہچانے، یہ میرے ولی کو جانے، وہی لوگ جو ہے اللہ والوں کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، وہی لوگ اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عام بندوں کے لیے اللہ والوں کی پہچان کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی معرفت حاصل کرنا فرمایا کہ ہر شخص کا بس کی بات نہیں ہے، عام بندے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ والوں کی پہچان اور ان کی معرفت مشکل چیز ہے، اور اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ولی را ولی بھی شناسد، ولی را ولی بھی شناسد، کہ اللہ والوں کی پہچان صرف اللہ والا ہی کر سکتا ہے۔ ولی کی پہچان صرف ولی کی ہو سکتی ہے، ولی کو ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا مقبول بندہ ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا ولی صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ کا ولی باطن کو بھی دیکھتا ہے، اللہ کا ولی دل کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کا ولی جب سامنے آنے والے کسی شخص کو دیکھتا ہے یا کسی شخص کے متعلق وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ جب اس کی نظر باطن پر پڑتی ہے، اس کے دل کے اوپر پڑتی ہے، پھر اللہ کے ولی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ولی را ولی بھی شناسد، کہ اللہ والوں کی پہچان اللہ والوں کو ہی ہوا کرتی ہے۔ ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ والوں کی پہچان حاصل کر لے، اللہ والوں کی معرفت حاصل کر لے، لیکن اللہ والوں کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ یہاں پر اس سلسلے میں دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ میرے مرشد کریم شیخ طریقت شمس المحدثین غزالی زمان راضی دوران سیدی مرشدی حضور قبلہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی نور اللہ مرقدہ ملتان شریف والے، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ المنورہ میں پہنچے۔
وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی شاہ جمال کے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ فیض محمد شاہ جمالی علیہ الرحمہ سے۔ مدینہ طیبہ کے اندر پہلی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ دونوں شخصیات نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، ایک دوسرے کی صورت کو دیکھا نہیں تھا۔ لیکن جب مدینہ طیبہ کے اندر پہلی ملاقات ہوتی ہے، ابھی بغل گیر نہیں ہوتے ہیں، ابھی ملتے نہیں ہیں، ابھی کسی نے تعارف کروایا نہیں ہے کہ حضور یہ غزالی زماں ہے، حضور یہ فیض محمد شاہ جمالی علیہ الرحمہ ہے، کسی نے تعارف نہیں کروایا، کسی نے جان پہچان نہیں کروائی۔ لیکن جیسے ہی اللہ والے آپس میں ملتے ہیں، پہلی ملاقات ہے، بغل گیر نہیں ہوئے، بغل گیر ہونے سے پہلے حضور غزالی زماں علیہ الرحمہ سے حضرت فیض محمد شاہ جمالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ آپ ملتان شریف والے غزالی زماں سید احمد سید شاہ صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ ہے۔ یعنی پہلی ملاقات ہے، ابھی کوئی کسی نے آپس کی یعنی حضرت فیض محمد شاہ جمالی علیہ الرحمہ کو یہ نہیں بتایا کہ حضور یہ جن سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں سامنے، یہ حضور غزالی زماں ہیں، کسی نے بتایا نہیں ہے اور آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کا ولی سامنے آیا تو پہلی ملاقات میں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ اور اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ حضور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ آپ غزالی زماں ہیں، تو میرے حضور غزالی زماں فرمانے لگے کہ اے اللہ کے ولی، اگر تیرا وجدان کہتا ہے کہ میں غزالی زماں ہوں، تیرے وجدان نے مجھے پہچان لیا ہے، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ فیض محمد شاہ جمالی علیہ الرحمہ ہیں۔ دونوں ولیوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، فرمایا کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ شاہ جمالی علیہ الرحمہ ہیں۔ تو عزیزان مکرم، اسی لیے فرمایا کہ ولی را ولی بھی شناسد، کہ اللہ والوں کو اللہ والے ہی پہچان دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی معرفت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ والوں کی معرفت اللہ والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، اللہ والوں کی پہچان اللہ والوں کو ہی حقیقت میں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ میرے مرشد کریم وارث علوم کاظمیہ شہزادہ غزالی زماں سیدی مرشدی حضرت علامہ مولانا سید محمد ارشد سید کاظمی دامت برکاتہ القدسیہ، سکھر میں ایک مزار شریف ہے، براج کالونی کے اندر استاد ملت سخی بادشاہ استاد غلام قادر نقشبندی علیہ الرحمہ کی۔ میں نے سکھر میں 9-10 سال گزارے ہیں۔ میں اس واقعے کا چشم دید گواہ نہیں ہوں، میں نے اس واقعے کو نہیں دیکھا، لیکن وہاں کی معتبر شخصیات جو وہاں پر موقع پر موجود تھی، جو اس واقعے کی گواہ ہے، وہ یہ واقعہ بتلاتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ استاد ملت استاد غلام قادر نقشبندی علیہ الرحمہ جن کی مزار شریف ہے، فرمایا کہ سکھر میں ایک علاقہ ہے شمس آباد کے نام سے، وہاں پر ایک مشہور بہت بڑی جامع مسجد ہے، قدیمی مسجد ہے، جامع محمدی مسجد اور کھڈا مسجد۔ وہاں اس مسجد میں استاد غلام قادر نقشبندی علیہ الرحمہ جو تھے، وہاں پر وہ استاد تھے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے، قرآن پاک سکھاتے تھے، اللہ کے پاک کلام کی آیات بینات پڑھاتے تھے ان کو۔ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی حافظ نہیں تھے، دیکھ کر قرآن پاک آتا تھا اور قرآن پاک جو ہے بچوں کو دیکھ کر وہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ولی تھے، بزرگ بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اس مسجد کے اندر ایک پروگرام ہوا، محفل ہوئی تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں پر بھی الحمدللہ غزالی زماں کے چاہنے والے مریدین معتقدین بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے سیدی مرشدی حضور قبلہ سید ارشد سید کاظمی
دامت برکاتہم القدسیہ کو دعوت دی، خطاب کی، دعوت پیش کی۔ خطاب کے لیے حضرت صاحب جب وہاں پر تشریف لے گئے، مسجد کے صحن کے ساتھ ہی وضو خانہ ہے، وضو خانے پر آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد چونکہ وضو خانے کے ساتھ ہی استاد صاحب کا ایک کمرہ تھا، استاد صاحب جہاں رہتے تھے، جہاں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، وہ کمرہ تھا، حجرہ تھا۔ اس حجرے کے اندر گئے، وہاں حجرے کے اوپر استاد ملت کی، استاد غلام قادر نقشبندی علیہ الرحمہ کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، بسترا یعنی چارپائی بچھی ہوئی تھی، تو وہاں پر آپ چارپائی پر بیٹھنے لگے۔ حضور سید ارشد سید کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ شہزادہ غزالی زماں اس چارپائی پر بیٹھنے لگے۔ وہاں کے لوگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ وہاں پر بیٹھے فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جیسے ہی چارپائی پر آپ بیٹھے تشریف رکھی اسی وقت جب فوراً کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا اور فرمانے لگے کہ یہ چارپائی کس کی ہے؟ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ چارپائی کس کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے ولی، اے حضور غزالی زماں کے شہزادے، آپ بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ آپ بیٹھ رہے تھے، بیٹھتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے، مسئلہ کیا ہے؟ کیوں آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چارپائی کس کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے بتایا کہ یہ ایک ایسے شخص کی چارپائی ہے کہ وہ شخص آج تک اس نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے استاد ملت سے، استاد ملت کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، استاد غلام قادر نقشبندی علیہ الرحمہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ملاقات کے بغیر وہاں پر وہ موجود بھی نہیں ہے، صرف چارپائی ہے، چارپائی کے اوپر بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چارپائی اس شخصیت کی ہے، اس بندے کی ہے کہ جو بندہ اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے، ایسا ولی ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولی را ولی بھی شناسد، کہ اللہ والوں کی پہچان صرف اللہ والوں کو ہی ہوا کرتی ہے، اللہ والوں کو صرف اللہ والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ تو عزیزان مکرم، اس لیے اللہ والوں کی پہچان حاصل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں کی پہچان صرف حقیقت میں اللہ والے ہی کر سکتے ہیں۔ باقی ہر بندہ جو ہے اللہ والوں کی پہچان اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے۔ اسی لیے الزہد الکبیر کے اندر حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے، تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فرمانے لگے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، انسان کسی گناہ کے قریب ہو رہا ہے، کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ تو نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، کر لو، اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چھوٹے گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، یہ سمجھ کر یہ کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، تو اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ یہ میری نظر میں چھوٹا گناہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اسی کے اندر مخفی ہو، اللہ کی ناراضگی اسی کے اندر پوشیدہ ہو۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی برائی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرے، کہ ہو سکتا ہے اسی کے اندر اللہ کی جو ہے ناراضگی پوشیدہ ہو، اللہ کی ناراضگی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی اللہ کی نافرمانی میں پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس لیے انسان کو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضامندی کو اپنی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہم کوئی نیکی دیکھتے ہیں، کوئی اچھائی دیکھتے ہیں، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ یار یہ تو ایک چھوٹی سی نیکی ہے، اس چھوٹی سی نیکی کو کر کے میں کیا کروں گا،
تو عزیزان مکرم، ہو سکتا ہے وہ ہماری نظر میں چھوٹی سی نیکی ہو، لیکن وہ سبب ہو اللہ کی رحمت کا، اور وہ سبب ہو اللہ کی رضامندی کا، وہ سبب ہو اللہ کی خوشنودی کا۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں ترک کرنی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی پسندیدگی، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس چھوٹی نیکی کے اندر چھپی ہوئی ہو، اور اس چھوٹی سی نیکی کے اندر پوشیدہ ہو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے جس چیز کو مخفی رکھا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اندر اپنے نیک بندوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنے نیک بندوں کو، اپنے مقبول بندوں کو، اپنے ولیوں کو اپنے بندوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہو سکتا ہے وہ ایسا بندہ ہو کہ جن کے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کبھی خالی نہ لوٹاتا ہو۔ تو اس لیے جو بھی نیک بندہ ہے، کسی کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے کی، ہر اللہ کے نیک بندے کی عزت کرنی چاہیے، ہر اللہ کے نیک بندے کی تکریم کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اندر اپنے مقبول بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات میرے یہ چند کلمات اپنی مقدس بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ولیوں کی معرفت، اپنے ولیوں کی پہچان نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔